بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانوی آن لائن اور میں ہوں آپ کی میزبان ام حبیبہ مطاہر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کی مشہور و معروف ہستی اور ممتاز مذہبی اسکالر، جامع مسجد اشرف کے خطیب، اسلامی مسلم اتحاد فورم کے چیئرمین حضرت مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب۔ مولانا صاحب اپنی بے انتہا مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ناظرین آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور کیسے مزاج ہیں مولانا صاحب کے؟ تو ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور کالرز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، تو ہمارے پاس کراچی سے ایک بہن کی کال آئی ہے۔ وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ بتائیے کہ درود شریف پڑھنے کا حکم کب اور کس موقع پر نازل ہوا، اور درود شریف درود پاک کی آیت کا جو ہے شان نزول کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ درود پاک پڑھنے کا حکم سورہ احزاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر نازل ہوا، اور اس وقت تاریخ تھی شعبان المعظم کی 2 تاریخ، 2 شعبان المعظم۔ اس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حکم نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ بیان فرمائی جی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے، جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے آپ کو حوصلہ دیا، جی، دوسرے آپ کے ذریعے سے یہ تعلیم دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہ آپ حضور کے ساتھ ہو جائیں۔ اگرچہ وہ مسلمان بھی تھے، اور اگرچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کی قوت بڑھانے کے لیے یہ آیتیں جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی، اور یہ شعبان کے مہینے میں 2 تاریخ کو نازل ہوئی۔ 2 شعبان المعظم کو آیت درود نازل ہوئی تھی، اور سورہ احزاب کی۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ درود شریف کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، لیٹ کے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت پڑھنا چاہیے، تو کس طرح، کیا وضو کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے یا بغیر وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیے۔ جی، درود پاک ہو، ذکر اللہ ہو، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جی، سوائے وہ عبادت کہ جس کے لیے وضو شرط ہے، ان کے علاوہ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں، جی، وہ آپ وضو کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں اور وضو کے بغیر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا نماز ایک ایسی حکم ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ پورا وضو کا طریقہ اس کے اندر بتایا گیا، اور یہ ہدایت دی گئی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض ہے آپ کے لیے جب آپ نماز کی ادائیگی کریں۔ باقی اور چاہے روزے کی عبادت ہو، چاہے حج کی عبادت ہو، چاہے اور نفلی عبادتیں ہو، چاہے اذکار ہو، وہ آپ وضو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں۔ کسی بھی رات کو اگر آپ سوتے وقت پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ لیٹے لیٹے درود شریف پڑھیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ پہلے لیٹے سے آپ بیٹھیں یا آپ کھڑے ہوں پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت کے اندر پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص شرط نہیں ہے۔ جی، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ لائن پر ایک کالر ہیں اور دیکھتے ہیں ہم۔ جی، آپ کہاں سے اور بات کر رہی ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟
جی السلام علیکم مولانا صاحب، میں وعلیکم صدیق عرض کر رہا ہوں السلام۔ کراچی سے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کا حکم قرآن کریم کی کس صورت کی کون سی آیت میں آیا ہے؟ برائے مہربانی ذرا اس کا جواب عنایت فرما دیجیے، شکریہ۔ جی جیسے مولانا صاحب ابھی آپ نے فرمایا، آپ دوبارہ ان کا جی جواب دے دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی میں یہ بات عرض کر دوں کہ سورہ احزاب کے اندر یہ درود پاک پڑھنے کا حکم نازل ہوا، اور اس کا شان نزول یہ تھا جی کہ اس وقت جب کفار نے دیکھا اور مشرکین مکہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر ہماری طاقتوں کے باوجود، ہم نے ان سے جنگیں بھی کر کے دیکھ لی، جی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں جی۔ وہ دین جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، ہوں، اور ہماری سازشیں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد اب انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندرونی طور پر کمزور کیا جائے، اچھا اور ایسے پروپیگنڈے کیے جائیں، ایسی سازشیں کی جائے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ پیش آیا سفر کے دوران، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتے ہیں کس کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے، ان چیزوں کو منفی پروپیگنڈے کے ساتھ جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا۔ جی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جواب دے مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو، اور آپ کے ساتھ اسلام کا پورا لشکر اور پوری فوج جو ہے وہ موجود ہو۔ لہذا سورہ احزاب کے اندر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ لاہور سے ہماری ایک بہن ہے، وہ سوال کر رہی ہیں کہ یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں درود نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا وعید فرمائی ہے؟ جی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی عبادتیں تم اللہ کے لیے کرتے ہو وہ پہلے فرشتوں کے پاس جاتی ہیں، فرشتے لے کر اس کو اللہ کے پاس جاتے ہیں، لیکن میرے اوپر درود پڑھنے والے کی عبادت ایسی ہے کہ جب وہ درود پڑھتا ہے تو میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور وہ درود مجھ تک براہ راست پہنچتا ہے۔ جی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے، کیونکہ انہوں نے ساری انسانیت کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے، جی۔ وہ فریضہ انجام دیا کہ ایک کمزور آدمی کو، یعنی جو مشرکین مکہ تھے، جی۔ عرب کے رہنے والے تھے، جی وہ جی۔ کمزور تھے، جی بدو تھے، دیہاتی تھے، جی۔ لیکن ان کو طاقت بخشی۔ جی درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، یعنی جو آپ کی بصیرت تھی، آپ کی نظر تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کیا کرا؟ دل کو روشن کر دیا۔ درفشانی نے تیری مجھے دل کو اس وقت روشن وہ بھول جی گیا جی۔ مصرع۔ اچھا تھوڑی میں سی- یہ بتا رہا جی تھا جی جی۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے جی۔ وہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد اس اسٹیج کے اوپر آ گئے کہ اقوام عالم کا ان کو استاد بنا دیا گیا، اور اچھا۔ انہوں نے ساری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ جی 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 درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جی ماشاء کیا اللہ، نظر ماشاء اللہ۔ تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جمعے کے دن زیادہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، کیونکہ جمعے کے دن کو یوم مشہود بھی کہا جاتا ہے، تو جمعے کے دن کی ذرا تھوڑی سی درود پاک پڑھنے کی بتا دیجئے۔ جی کچھ ساعتیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی حیثیت میں اور اپنی ذات کے اندر کسی بھی چیز کی فضیلت کو بڑھا دیتی ہیں۔ جی نماز ہے، نماز کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جب آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں جی۔ تو اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ جی جی جمعے کی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر خطبے ہے، اس خطبے کی وجہ سے آپ کے ثواب کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے درود پاک جو پڑھا جاتا ہے جی اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن
جب کوئی فضیلت دوسری فضیلت کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو پھر وہ فضیلت جو ہے وہ دوہری ہو جاتی ہے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ حق ہے کہ آپ کے اوپر درود بھیجا جائے، تو اگر کوئی مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نامی سنے اور آپ کے اوپر درود نہ بھیجے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے ممبر کے اوپر، آپ نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ رحیمہ انفہ، ہلاک ہو اور برباد ہو جائے۔ پھر آپ نے دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ رحیمہ انفہ، ہلاک ہو اور برباد ہو جائے۔ پھر تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ رحیمہ انفہ، ہلاک ہو اور برباد ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات تھی، کس کے لیے آپ ہلاکت کی دعا فرما رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کا حق ادا نہ کر سکا، دوسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا، تیسرا وہ شخص کہ جس نے میرا نام سنا اور میرے نام کے اوپر درود نہ بھیجا، فرمایا کہ وہ ہلاک ہو اور برباد ہو جائے۔ جس کا مطلب یہ ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا چونکہ قبول ہوتی ہے ایک نبی کی دعا ہونے کی وجہ سے، تو لہذا یہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر وقت درود بھیجنا چاہیے۔ جی جی، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ پروگرام کا وقت بہت کم ہے، اس لیے ہم مزید کالر کو نہیں لے پا رہے ہیں، تو آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور ہمیں مولانا صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے نعت رسول پور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی کہاں سے کس